اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے کی کچھ باتوں کا ذکر کریں گے جو آپ نے اہل عراق کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ تمام تعریفیں اس خدا سے مخصوص ہیں جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کو دار فنا و زوال قرار دیا، ایسا گھر اور منزل جو اپنے اہل کو مختلف حالات سے دوچار کرتا ہے۔ دھوکے میں وہ ہے جس کو دنیا دھوکہ دے، اور بدبخت وہ ہے جس کو دنیا گمراہ کر دے۔ ہوشیار رہو، کہیں دنیا تم کو دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ جو دنیا کی طرف مائل ہوگا یہ دنیا اس کی امیدوں کو قطع کر دے گی، اور جو اس سے دل لگائے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ یہی ریزن تھا کہ اہل عراق نے آپ کی نصرت نہیں کی، آپ کی امداد نہیں کر سکے تھے، کیونکہ وہ دنیا پرستی میں لگ گئے تھے، دنیا کی طرف مائل ہو گئے تھے کہ ہم اپنی عبادت تو کر ہی رہے ہیں، سماج سے کیا مطلب، کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈالیں، کیوں مصیبت مول لیں۔ اور اب یہ شیخ المفید علیہ رحمہ کی کتاب کا ترجمہ ہے، اسی سے پیش کرتی ہوں۔ اس میں کچھ ریفرنس جو ہیں وہ طبری کے ہیں، جو تاریخ طبری میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کی موجود ہیں۔ تو اسی سے ہم جناب زہیر بن القین کس طرح امام حسین کی طرف آئے، اس کے اوپر ہم اس سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ فزارہ اور باجلہ قبیلے کے کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ ہم زہیر بن القین البجلی کے ساتھ تھے۔ جب ہم مکہ سے آ رہے تھے، ہم الحسین علیہ السلام کے برابر ہی سفر کر رہے تھے۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ ناگوار بات نہیں تھی کہ ہم بھی وہیں رکیں جہاں وہ رک کر پڑاؤ کریں۔ پھر بھی جب الحسین علیہ السلام نے سفر کیا اور پڑاؤ ڈالا تو ہم ان کے ساتھ ٹھہرنے کو نظر انداز نہیں کر سکے۔ الحسین نے سڑک کے ایک طرف ڈیرا ڈالا اور ہم نے دوسری طرف ڈیرا ڈالا۔ جب ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تب الحسین علیہ السلام کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا، اس نے سلام کیا اور ہمارے خیمے میں داخل ہوا۔ زہیر بن القین، اس نے کہا، ابو عبداللہ، الحسین علیہ السلام نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ ہم میں سے سبھی کے ہاتھ سے نوالے چھوٹ کر گر پڑے، اور ہم خوف اور حیرت میں اس طرح سکتے میں آ گئے جیسے ہمارے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو۔ سبحان اللہ، زہیر کی بیوی نے اس سے کہا، کیا فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ نہ جائیں گے؟ اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر آپ کی مرضی، آپ ان کا ساتھ دیں یا چھوڑ دیں۔ زہیر بن القین الحسین کے پاس گئے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ لوٹ آئے۔ ان کے چہرے پر خوشی اور مسرت ظاہر ہو رہی تھی۔ اپنا خیمہ، ڈیرا، سب ساز و سامان اٹھوا کر الحسین کی طرف بھجوانے کا حکم دیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں تجھے اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہوں، تم اپنے خاندان کی طرف چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب تمہارے لیے نیکی کے علاوہ کوئی برائی ہو۔ پھر آپ نے ساتھ والوں سے کہا، تم میں سے جو چاہے میرے ساتھ چلا آئے، ورنہ یہ سمجھ لے کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک غزوہ جنگ میں اللہ نے ہم لوگوں کو فتح عطا کی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، تو سلمان فارسی، اللہ ان پر رحمت فرمائے، نے ہم سے پوچھا کہ اللہ نے جو یہ فتح تم کو دی ہے اور جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آیا ہے، اس سے تم خوش ہو گئے؟ ہم نے کہا، ہاں، ہمیں خوشی تو ہوئی ہے۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ جب سردار جوانان آل محمد کا زمانہ تمہیں ملے اور تم ان کی نصرت میں قتال کرو تو اس مال غنیمت سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے بعد زہیر نے کہا، اب میں تم سے الوداع کہتا ہوں، اور اس وقت سے زہیر سب سے آگے ہی رہے اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔
یہ زہیر بن القین جو اب تک امام حسین علیہ السلام کے سامنے جانا پسند نہیں کر رہے تھے، ان سے ملاقات کرنے میں گھبرا رہے تھے، ملاقات کے بعد ان میں ایسی تبدیلی آئی کہ فوراً آپ اپنا ساز و سامان لے کر کے، اپنے غلاموں کو آزاد کر کے اور اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے آزاد کر کے امام حسین علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ اور جب عاشور کے دن امام حسین نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا، کیسا لشکر، جہاں جس سے مقابلہ کرنا ہے وہ سیر و سیراب ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور یہ جو لشکر تھا امام کا، اس میں 40 پیدل سپاہی تھے اور 32 گھڑ سوار تھے، اور اس کو بھی ایک لشکر کی طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا، رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ اور قلب لشکر الگ۔ تو جو اس میں رائٹ ونگ جو تھا، وہ اس کا کمانڈر انہی زہیر بن القین کو بنایا، اور انہوں نے بہت بہادری سے جنگ کی اور اپنی جان امام پر قربان کر دی۔ تو یہ تھی امام حسین کی کمیونیکیشن سکلز، یہ تھی آپ کی رہبری کہ کس طرح آپ نے زہیر بن القین کی رہبری کی، ایک صحیح راستے کی طرف، صحیح سمت کی طرف آپ نے ان کی رہنمائی کی، اور ایسے ہی آپ نے حر کی بھی رہنمائی فرمائی کہ رات میں جنگ کی پہل کی گئی تو آپ کہتے ہیں کہ رات کی مہلت، اور آئے گا نہیں گئی، حر آ گئے، حر کی بھی رہنمائی ہو گئی۔ اور یہاں پر میں پھر سے اپنے والد کے کہے ہوئے، ان کی مجالس میں کہے ہوئے کچھ چند الفاظ دہرانا چاہتی ہوں کہ جب حر جنگ کر رہے تھے اور حر کا جو گھوڑا تھا وہ اس میں گر پڑا، زخمی ہو گیا، مر گیا وہ، تو جب امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اب حر پیادہ جنگ کر رہے ہیں، تو وہ ایک گھوڑا لے کر کے، یہ انداز مہمان نوازی ہے کہ مہمان بن کے آیا تھا، تو آپ بھی دیکھیے اتنا کریم شخصیت امام حسین علیہ السلام کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ گھوڑا اس تک پہنچ جائے، اس کی مدد ہو جائے۔ اور میرے والد کہتے تھے کہ جب حر نے یہ پلٹ کر کے دیکھا تو اور شاید شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ انہوں نے آگے بڑھ کے لشکر میں چلے گئے، تو یہ جملہ کہتے تھے کہ اے حر، یہ تو سمجھداری نہیں ہے، اگر کوئی سوال کرے تو شاید اس کا جواب یہی تھا کہ میں ہی تو ان کو گھیر کے لایا تھا یہاں تک، اب مجھ کو ندامت ہو رہی ہے، تو میں بھی اسی طرح جنگ کروں گا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی نرم دلی، ان کا کرم تو دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ کس طرح بابصیرت لیڈر تھے امام حسین علیہ السلام، کہ آپ نے راہ بقا کی طرف رہنمائی کی، ان لوگوں کی رہنمائی کی کہ جو آپ کے ساتھ نہیں تھے، لیکن آپ نے ان کو اپنے ساتھ لیا، وہ آپ کے ساتھ آئے اور اپنی جان قربان کی۔ لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان خود صرف اور صرف اللہ کے جو ہے وہ لیے فی سبیل اللہ جب انسان چلے۔ اگر دنیا کو مائل کرنے میں یہ کرے گا تو کبھی نہیں کر پائے گا، جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ آج ہمارا انداز کیسا ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑے، ہم صحیح بات کسی سے کہنا ہی پسند نہیں کرتے، نہ کسی کی صحیح بات سننا پسند کرتے، خود بھی گمراہی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا پرستی حاوی ہو گئی ہے، دنیا کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے ایک شعر ہے ان کا، وہ شاید اسی وجہ سے ہے، اسی ڈیپ فلسفی کو سمجھ کے ہے کہ اگر ہمیں حسینی پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے تو ہمیں وہی سیرت اپنانی ہوگی کہ جو امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا اتباع کرنا ہوگا، ان کی سیرت کی پیروی کرنی ہوگی، اور بغیر اس کے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ زندگی ہے برسر آتش فشانی یا حسین،
زندگی ہے برسر آتش فشانی یا حسین، آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی یا حسین۔